Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Khizri Ways. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ لوگوں کا میزبان شجاعت علی شاہ موجود ہوں خضری ویز کے پلیٹ فارم سے، اور ساتھ میں ہمارے مفتی صاحب مفتی خضر متین نقشبندی شاذلی صاحب. سوال جواب جو چلتے جا رہے ہیں، اور ماشاء اللہ سے اس سوال جواب میں علم ہی علم کھلتا جا رہا ہے، ہر اس چیز سے اشنائی مل رہی ہے جس سے ہم لا علم تھے. اب جو سوال ہے وہ بھی زکوٰۃ کے حوالے سے یہ، مگر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے. چلتے ہیں اس سوال کو لے کر مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، کچھ دو سوال پیچھے ہوئے زکوٰۃ کے حوالے سے، یہ بھی زکوٰۃ کے حوالے سے، مگر یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. وہ اس لیے کہ ہمیں زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے. پہلا مطلب اس میں پوائنٹس ہیں، ہمیں زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے. عموماً آپ نے دیکھو گے این جی اوز چل رہے ہیں، کچھ ہاسپٹل کے آتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ دے، فلانا کہتا ہمیں، عموماً دروازے پہ آ جاتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ دے. تو کیا ان کو دینے سے ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اور تیسرا پوائنٹ میرا جو آپ سے پوچھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ میں کیا اپنے بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو دینی چاہیے یا نہیں؟ اس کی ذرا وضاحت کے ساتھ بتا دیں، کیونکہ یہ مسئلہ عموماً رہتا ہے اور لوگ اس میں کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی یہ ارشاد فرما دیا کہ صدقات، زکوٰۃ یہ کس کو دیا جائے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پر ہم کسی کو مستحق سمجھتے ہیں، یہ غریب ہے یا مستحق ہے. بعض اوقات لوگ حقیقت میں مستحق ہوتے بھی نہیں ہیں، بلکہ بناوٹی طور پر مستحق بنے ہوتے ہیں، ان کی ایک عادت سی بن چکی ہوتی ہے. تو یہ ہے جو صدقات. اب شریعت کی حد سے، شریعت کی روح سے مسکین اور غریب کون ہے، تو اس کے لیے دیکھیں، جیسے میں نے پہلے زکوٰۃ کا نصاب ذکر کیا کہ یعنی زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ سونا، چاندی یا مال تجارت یا بزنس، یعنی مال تجارت یا نقد کیش کی صورت میں آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت، اتنا وہ پیسے ہوں یا اتنی یہ چیزیں ہوں، جی، تو آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں. صحیح. تو اب اس کے اندر ایک دوسرا نصاب آتا ہے، وہ نصاب ہے صدقۃ الفطر کا نصاب. یعنی یا آپ کے پاس یا تو آپ زکوٰۃ کے صاحب نصاب ہیں. اگر آپ زکوٰۃ کے صاحب نصاب نہیں ہیں تو اس کے اندر ایک پانچویں چیز یہ شامل ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس ضروریات سے زائد اتنی چیزیں ہوں جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی بن رہی ہو. تو یہ بھی آپ شریعت، اگر آپ کے پاس اتنی مالیت کی چیزیں ہیں، ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، جیسے عمومی طور پر گھروں کے اندر بستر رکھے ہوتے ہیں، ایسے ضرورت سے زائد جو سال بھر استعمال نہیں ہوتے، برتن رکھے ہوتے ہیں ضرورت سے زائد جو سال بھر استعمال نہیں ہوتے، اس طرح کی بہت سی چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو مطلب ہے کہ ضرورت سے زائد ہوتے ہیں. اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی بن رہی ہے، آپ اس شریعت کی حد سے آپ غریب نہیں ہیں، آپ مستحق نہیں ہیں، بلکہ آپ کے پاس اگر صاحب اس طرح کی چیزیں ہیں تو آپ الٹا صدقۃ الفطر دیں گے. آپ زکوٰۃ کے تو صاحب نصاب نہیں ہیں، لیکن یہ کہ آپ صدقۃ الفطر کے صاحب نصاب ہیں، آپ کے اوپر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے. ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی اتنی چیزیں بھی نہیں ہیں، ضرورت سے زائد بھی کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہو، تو پھر آپ غریب اور مستحق ہیں. تو پھر آپ اس صورت کے اندر، آپ اگر سید نہیں ہیں تو آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر یہ چیز ہے کہ دیکھنا چاہیے، جانچ پڑتال کرنی چاہیے، آیا وہ اگلا بندہ مستحق ہے بھی یا نہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ سید نہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ مستحق بھی ہو زکوٰۃ کا، یعنی جو میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، نہ اس کے بعد سونے کا نصاب ہو، نہ اس کے بعد صدقۃ الفطر کا نصاب ہو، تب وہ ہے. اور باقی یہ قربانی اور صدقۃ الفطر کا نصاب ایک ہی ہے. یعنی صدقۃ الفطر کا ان دنوں کے اندر آپ کے پاس اس طرح ضروریات سے زائد اتنی چیزیں ہوں یا آپ زکوٰۃ کے صاحب نصاب ہیں، اور قربانی کے دنوں کے اندر اگر آپ کے پاس اتنا صاحب نصاب ہے، یعنی صدقۃ الفطر والا نصاب ہے، تو آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. تو اگر آپ وہ بندہ سید بھی نہیں ہے تو اس طریقے سے جانچ پڑتال کر کے اگر وہ بندہ مستحق ہے تو انسان کو زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے. باقی عمومی طور پر جو لوگ مختلف این جی اوز کو مختلف ان کو دیتے ہیں، تو اسی لیے ایسے آنکھ بند کر کے نہیں دینی چاہیے، بلکہ جا کے تحقیق کرنی چاہیے، آیا وہ صحیح مصارف کے اوپر اس کو خرچ بھی کر رہے ہیں یا نہیں. یا ہماری، کیونکہ اگر آپ نے ویسے ادا کر دیا، آپ نے تحقیق نہیں کی، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ نے کسی مستحق بندے کو نہیں دی، بغیر مستحق کو دے دی، تو آپ کو زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنی پڑے گی. اس طریقے سے اگر انسان کے قریبی رشتہ دار، جیسے ماں باپ ہیں، انسان کے دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، یعنی جس کو شریعت کے اندر، عربی کے اندر اصول کہتے ہیں، دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، اور فروع جو ہے وہ انسان کی بچوں کو، یعنی بیٹا بیٹی ہو گئے، پوتا پوتی ہو گئے، نواسا نواسی ہو گئے، تو یہ فروع ہیں. تو انسان اپنے اصول اور فروع کو، یعنی اوپر جو انسان کے ہیں باپ دادا ہو گئے، نیچے یعنی پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو انسان زکوٰۃ نہیں دے سکتا.
ہاں بہن بھائیوں میں سے کوئی انسان کا مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے انسان پہلی فرصت میں دیکھے اگر انسان کے کوئی قریبی رشتہ دار ہیں وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو انسان ان کو زکوٰۃ ادا کرے، اس کے اندر ثواب زیادہ ہے، کیونکہ اس کے اندر ڈبل ثواب ہے، ایک تو رشتہ داری کا خیال رکھنے کا، دوسرا زکوٰۃ ادا کرنے کا، ڈبل ثواب ہے۔ اور اس طریقے سے بھی اگر انسان کے پاس کوئی قریب مدرسہ ہے، دینی ادارہ ہے جہاں سے صدقہ جاریہ کا کام ہو رہا ہے، انسان ان کو ادا کرے، کیوں آپ کے زکوٰۃ کے جو پیسہ ادا ہوگا وہ نیک کام میں لگے گا، اور کوئی عالم بن کے جا رہا ہے، کوئی حافظ بن کے جا رہا ہے تو آپ کا صدقہ جاریہ جہاں تک اس کے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک تو یہ کہ دینی اس کا لحاظ رکھنے کی وجہ سے آپ کو ثواب ملے گا، دوسرا آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے ثواب ملے گا۔ اسی لیے انسان کو ایک تو تحقیق کرنی چاہیے جس این جی اوز کو، جس ٹرسٹ میں جہاں وہ دے رہا ہے، آیا اس کا واقعی مستحق لوگوں تک اس کی زکوٰۃ پہنچ رہی ہے یا اس کی زکوٰۃ کہیں خراب تو نہیں ہو رہی، ان چیزوں کا ضروری خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک سوال تھوڑا سا اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا نا کہ اپنے سے ماں باپ کو پوتا پوتیاں نواسن کو نہیں دینا چاہیے، جیسے کہ ابھی کوئی بیٹی ہو، وہ بیٹی صاحب نصاب ہو اور والدین یا والد ہو یا والدہ ہو وہ بہت غریب ہوں، اور ان کے جو بھائی ہوں یا جیسے کہ بیٹی کے بچے ان کے وہ بھی کمانے والے نہیں ہو، تو کیا اس صورت میں بھی نہیں دے سکتے؟ دیکھیں ماں باپ اولاد اولاد انسان شریعت اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا فرماتی ہے، شریعت اس کا حکم دیتی ہے، یعنی اگر آپ کے ماں باپ غریب ہیں اس کو زکوٰۃ نہیں دے، کیوں؟ زکوٰۃ جو ہے ایک طرح کے مال کی میل ہے، انسان اللہ تعالیٰ یہ گوارا نہیں کرتا جس ماں باپ کا اس بچے کے اوپر احسان ہے کہ الٹا اس کو مطلب ہے کہ اپنے مال کی میل کھلائے، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویسے اس کو گفٹ دے دو، تحفہ دے دو، زکوٰۃ کی وہ مستحق نہیں ہے آپ کے اس سے مال سے۔ اس طریقے سے آپ کے بچے بھی آپ کے زکوٰۃ کے وہ نہیں ہیں، بلکہ آپ اس کے ساتھ ویسے احسان کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ چیز گوارا نہیں کرتے کہ انسان اپنے مال کی میل ان کو کھلائے جنہوں نے انسان کے اوپر اتنا احسان کیا ہے، انسان کے اتنا وہ کیا بڑا پال پوس کے بڑا کیا ہے، آج انسان ان کو اپنی زکوٰۃ کا وہ کھلائے، نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ویسے احسان کرو۔ زکوٰۃ دینے سے منع اس لیے کیا گیا ہے تاکہ انسان کا ضمیر کے اندر تھوڑا احساس پیدا ہو، انسان کے ساتھ ویسے احسان کرے، ویسے ان کو تحفۃً گفٹ دے دے، ویسے وہ کر دے، پیسے وہ کر دے، اس طریقے سے ویسے ان کی مدد کر دے۔ بالکل ماشاءاللہ، میرا سوال کرنے کا پوائنٹ ہی یہی تھا جو آپ نے جواب دیا۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی، سوال جو تھا ٹھیک، اور لاسٹ میں نے جان بوجھ کے اس سوال کیا کہ یہ بات بھی واضح ہو جائے، اور الحمدللہ مفتی صاحب نے وہ واضح کر دی کہ ہمیں اپنے والدین یا اپنے بچوں کو زکوٰۃ یعنی مال کا میل نہیں کھلانا، احسان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اس سوال کے اختتام پر مجھے میرے ساتھی بھائی کو دیں اجازت، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہم جو یہ کاوش ہے، جو ہماری محنت ہے، یہ آپ لوگوں میں علم کی روشنی اجاگر کرنے کی کوشش ہے، تو جس تک بھی یہ بات پہنچے وہ آگے شیئر کریں اور ہم سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ اگلے سوال میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ابھی تک کے لیے اتنا، مجھے مفتی صاحب کو دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to Khizri Ways.